بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستانیں تو سن رکھی ہوں گی آپ نے، لیکن آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت دینہ کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ دوستو، یہودیت دنیا کے قدیم ترین مہذب میں سے ایک اتنا پرانا مہذب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مہذب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب ہے، مسلمانوں کی تعداد 2 ارب، ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے مہذب سکمز کے پیروں کی تعداد بھی تقریباً 3 کروڑ ہے۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مہذبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد صرف 1 کروڑ 52 لاکھ کا ہونا ایک عجیب بات نظر آتا ہے۔ آخر میں اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مہذب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی اجازت ہے۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکا یا لڑکی غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پرستی اور نسل پرستی کو کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں اس دور میں بھی پایا جاتا تھا جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اسی ضمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بابل اور تلمود دونوں میں پایا جاتا ہے۔ تلمود یہودیوں کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام بن کثیر نے اپنی کتاب الدبائیہ والنہار یعنی تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں بھی اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ نے وہاں کی زمیندار جس کا نام جمور تھا اس سے بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں ایک بہن دینہ کے ہمراہ اسی جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور اسی خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو بھی ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شیخم بن جامور اور ان کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی حضرت دینہ کی سیدھی سادھی شخصیت بہت پسند آئی۔ بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے شہزادے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اسی میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسی ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرما نواز جامور سے اپنے دادا حضرت اسحاق سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شیخم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرانا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ تو ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس سے اگلے دن ہی وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرف اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم جمور اور شہزادے شیخم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے
اور اپنے بیٹوں کی حرکت پر شدید ملازمت کی، اور اس واقعہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ بابیل کے مطابق جب آپ اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمور اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا بھی ارتکاب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کے سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ ناظرین گرامی، آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودی آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔